نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. پچھلے کئی اتوار سے سورہ رحمان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن پاک کے مخفی معنی اتنے وسیع ہیں اور کلام الہی اتنا تہ در تہ ہے کہ اس کے پرت ہم کھولتے جائیں گے، نئے سے نئے معنی آتے چلے جائیں گے اور اس کی انتہا کہیں نہیں ہوگی. رب تعالیٰ اس سورہ میں بار بار انسان اور جنات سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا میری کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. اس دن میں ایک بات ہم سب اگنور کر جاتے ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان تلاوت فرمائی اپنے صحابہ کرام کے سامنے، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جب میں سورہ رحمان تلاوت کر رہا اور جب میں وہ آیت پڑھتا تھا کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو تم سے تو اچھے جنات ہیں جو ہر بار جب میں یہ آیت پڑھتا تھا تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ نہیں باری تعالیٰ، ہم تیری کسی نعمت سے انکار نہیں کرتے. تو تم گمسم بیٹھے رہے. تو انسان پہ لازم ہے کہ جب سورہ رحمان کی یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہو کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو سامنے سے یہ اقرار کرے کہ نہیں باری تعالیٰ، ہم تیری کسی نعمت سے انکار نہیں کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. جو رب تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں گنواتا ہے سورہ رحمان میں، سائنس تو آج ڈسکور کر سکی کہ چیزیں پانی پر تیرتی کیسی ہیں. پانی پر جو چیزیں تیرتی ہیں یا ہوا میں جو چیزیں تیرتی ہیں، اس کے پیچھے دو اصول کار فرما ہوتے ہیں، سائنسی اصول، کہ ماس اینڈ والیوم کی ریشو کو ہم تبدیل کر لیں یا اس میٹیریل کی اسپیسیفک گریوٹی یا ڈینسٹی کو تبدیل کر دیں. اگر کسی چیز کو پانی پر تیرنا ہے تو پانی کی اسپیسیفک گریوٹی یا پانی کا وزن 10 پاؤنڈ پر گیلن بنتا ہے. پانی کا ویٹ ہے 10 پاؤنڈ پر گیلن بنے گا. لکڑی ہے، ایون پیٹرول کا ویٹ تقریباً 8 پاؤنڈ کے قریب بنتا ہے پر گیلن. یہ تقریباً عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا زیادہ ہے 8 پاؤنڈ سے. تو وہ پانی پر تیرتا ہے. اگر پیٹرول آپ پانی پر پھینکیں یا آئل پانی پر پھینکیں تو سطح پر رہے گا، اوپر ڈوبتا نہیں. اسی طرح جو کشتیاں بنائی جاتی ہیں وہ لکڑی کی بنتی ہیں اور اسے پھیلاؤ دار کر دیا جاتا ہے، اس کا والیوم بڑھا دیتے ہیں. وہ رب تعالیٰ نے جو سورہ رحمان میں کہا کہ پہاڑ نما جہاز پانی پر تیرتے ہیں، تو ہم نے یہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کی کہ وہ پہاڑ نما جہاز جو دیکھنے میں یقین نہیں آتا کہ پانی پر تیر سکیں گے، وہ پانی پر تیرتے ہیں. انسان کے جسم کا نظام ایسا خودکار بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ از خود کام کرتا رہتا ہے. یہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں یا ہم کسی چیز کی گرفت کر لیتے ہیں
کسی چیز کو پھینک دیتے ہیں. ہم صرف سوچتے ہیں اور جسم کام کرتا ہے. ہم کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں اس کے لیے کرتے. سوچ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ایک سگنل کی صورت میں، اور وہ سگنل پاس آن برین کر دیتا ہے متعلقہ لمب کو، اور وہ ایکشن میں آتا ہے اور چیز کو پکڑ لے گا ہاتھ آپ کا. یہ تمام نظام اتنا خودکار ہے اور اتنا غیر محسوس طریقے پر کام کرتا ہے کہ ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنا ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے برین کو کوئی پروگرام فیڈ کریں کہ یہ فائل اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے میں نے، تو ہم کوئی پہلے سافٹ ویئر دماغ میں لوڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر کوئی اس کو کمانڈ دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کمپیوٹر کام کرے گا، اس کے بعد ہاتھ حرکت میں آئے گا. ایسا نظام ہے اور اتنی سرعت کے ساتھ کام کرتا ہے کہ سوچنے میں اور ہاتھ کے موو کر جانے میں کوئی ٹائم لیگ نہیں ملے گا ہمیں. فریکشن آف اے سیکنڈ میں وہ سوچ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو اے سگنل، اور وہ سگنل ٹرانسفارم ہو جاتا ہے انٹو میکینیکل ایکشن. کہ جو ہی میں نے سوچا کہ میں نے اس فائل کو اس طرح سے پکڑنا ہے، تو فریکشن آف اے نینو سیکنڈ وہ سوچ دماغ نے ریسیو کی، اس کو اس نے ٹرانسفارم کیا انٹو این الیکٹرانک سگنل، وہ ہاتھ تک گیا اور ہاتھ سے آگے وہ میکینیکل حرکت میں تبدیل ہو گئی. انسان چاہے کتنا بڑا کریڈٹ لے کہ سائنس کی ترقی میں میں یہاں تک چلا گیا، لیکن انسان کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ بیسڈ ہیں نیچر کے پرنسپلز پہ. کہ انسان نے اسٹڈی کیا کہ فلاں چیز کام کیسے کرتی ہے. اب ہمارے یہاں انجینئرنگ میں ایک نیا ڈسپلن انٹروڈیوس ہوا، آج سے یورپ میں تو کوئی 10-15 سال پہلے انٹروڈیوس ہو گیا تھا، میکاٹرونکس کا. وہ ڈسپلن انجینئرنگ کا ایسا ہے جس کے اندر الیکٹرانک اور میکینیکل انجینئرنگ دونوں کا بلینڈ تیار کیا ہے. یہ جو ہمارے جسم کا نظام کام کر رہا ہے، یہ الیکٹرو میکینیکل کم الیکٹرانک ہے. اس میں 3 ڈسپلنز انجینئرنگ کے ایک ہی جگہ رب تعالیٰ نے کمبائن کیے ہوئے ہیں. تو انسان ابھی 2 کر کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. آج سے کوئی 70 کی دہائی جو تھی، اس میں دونوں سپر پاورز نے ایسا ہیلمٹ ایجاد کر لیا تھا کہ جو فائٹر پائلٹ ہے اس کو کچھ کرنا نہیں، اس نے صرف سوچنا ہے، اور وہ ہیلمٹ اس کی سوچ کو، اس کے سگنلز کو پک کرے گا، اس کی سوچ کی جو وائبریشنز پیدا ہو رہی ہیں اسے ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو الیکٹرانک سگنل، اور اس کے آگے میکینیکل پروسیس شروع ہو جائے گا. کہ اگر وہ اڑتے ہوئے دوسرے دشمن کے جہاز کو دیکھتا ہے پائلٹ، تو اس نے دیکھا اور سوچا کہ اسے میں میزائل سے ہٹ کر دوں. ہیلمٹ کے اندر لگے ہوئے سینسرز اس کے برین ویو کو پک کریں گے، اس کو کنورٹ کر دیں گے انٹو این الیکٹریکل پلس. وہ پلس ٹرانسپونڈر میں جائے گی، جو جہاں وہ پلگ ان ہوا ہے ہیلمٹ اس کا، وہاں سے وہ الیکٹرو میگنیٹک پلس میں کنورٹ ہو کے ایکٹیویٹ کر دے گی میزائل کے سسٹم کو، جس سے وہ فائر ہوتا ہے. اب یہ 70 کی دہائی میں ہوا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے نظام بابا آدم کے ساتھ ہی عطا کر دیا تھا. تو وہ جو رب بار بار ہم سے کہتا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ ریفر کر رہا ہے انہی سب چیزوں کو. اسی لیے سائنسدان پہلے اللہ کے منکر ہوتے ہیں شروع میں.
جو جو گہرائی میں اترتے ہیں اور ان کے علم میں وسعت آتی ہے اور تجربہ ان کا بڑھتا ہے، تو وہ اتنے اللہ تعالی کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے اس قوت پر جس نے یہ تمام کائنات تخلیق کی ہے۔ ہم لوگ ذرا سا کوئی علم حاصل کر کے اس پہ اتراتے پھرتے ہیں، جبکہ علم ایسی چیز ہے جو جہالت کو ہم میں سے دور کر دیتی ہے، لیکن کمل بھی اتنی خطرناک چیز ہے کہ جہالت کو پروموٹ کر دیتی ہے۔ یہ کسی چیز پر تکبر کرنا کہ میں بڑا ہوں، یہ جہالت کی بدترین فارم ہے۔ لیکن یہی علم کی مقدار جو کم ہے اور وہ ہمیں جہالت کی طرف لے جاتی کہ ہم اپنے آپ پر فخر کرنے لگتے ہیں، یہی علم جب بڑھتا ہے تو اس علم کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا فیل کرنے لگتے ہیں کہ علم کی وسعت اتنی ہو گئی کہ اس کے مقابلے پر ہماری ذات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر سورہ رحمان کی ایک ایک لفظ کو ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جو تکرار کر رہا ہے رب تعالیٰ کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ کس قدر سچ ہے۔ اب یہ اسپیسیفک گریویٹی، ماس، والیوم، یہ چیزیں تو ہم نے کچھ 100 سال پہلے ڈسکور کی تھی یا 120 سال ہو گئے اس کو، لیکن یہ رب تعالیٰ نے تو کائنات کی جب تخلیق کی اسی وقت وجود میں لے آیا تھا اللہ۔ وہ جو ایک بات میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی چیز انوینٹ نہیں کرتے، یہ غلط کریڈٹ لیتا ہے انسان کہ میں نے فلاں چیز ایجاد کی۔ ایجاد نہیں کرتے ہم کوئی چیز، ہم دریافت کرتے ہیں۔ ہم ایک فیکٹ جو پہلے سے موجود ہے اس کو ڈسکور کر لیتے ہیں۔ ایجاد کرنا وہ ہے کہ جب ہم ایک نئی چیز کو وجود میں لے آئیں، ایجاد یہ ہے۔ اور دریافت کرنا یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، ہم نے اپنے علم کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ وہ چیز ہمارے علم میں آ گئی ہے، وہ دریافت کرنا ہے۔ تو انسان جتنی چیزیں لے کے آیا وہ ایجاد نہیں تھی، وہ دریافت تھی اس کی، اس نے ڈسکور کی تھیں وہ چیزیں۔ اب آپ کے ذہن میں شاید ایک سوال پیدا ہو، اسٹیم انجن ایجاد ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ دریافت ہی ہے۔ اس لیے کہ والکینو میں جب اسٹیم اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر گیسز، ہاٹ گیسز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ زمین ان کو روک نہیں پڑتی تو وہ ایرپٹ کر جاتا ہے، کسی کمزور حصے سے ایرپٹ کر جائے گا۔ انسان نے اسٹیم کی قوت کو وہاں سے دریافت کیا۔ آپ نے اسٹیم انجن کی ایجاد کے بارے میں تو پڑھا ہوگا کہ وہ کیتلی میں جہاں پانی ابل رہا تھا تو اسٹیم انجن کے موجد جب وہ بچہ تھا تو اس کو دیکھتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس نے کہ اس کیتلی کا ڈھکنا ہے باوجود وزنی ہونے کے وہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ تو وہاں سے اس کے ذہن میں یہ اسٹیم کی قوت کو ہارنس کرنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا، اور رفتہ رفتہ اس پر جب اس نے کام کیا تو اس نے سوچا کہ اگر اسٹیم کی مقدار بڑھا دی جائے اور کسی موونگ پارٹ کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے کہ کسی ایسے چیمبر میں یہ اکٹھی ہو جہاں سے اسے نکلنے کا راستہ نہ ملے، لیکن اس کو ایک طرف سے ایک موونگ پارٹ نے روکا ہوا ہو تو یہ اپنے زور سے اس موونگ پارٹ کو موو کر دے گی، حرکت پیدا ہو جائے گی۔ تو یوں اسٹیم انجن وجود میں آ گیا، اور اسٹیم انجن کا نام سائنس دانوں نے رکھا ایکسٹرنل کمبسچن انجن۔
اور مزہ یہ ہے کہ یہ اکلوتا انجن ہے جو ایکسٹرنل کمبسچن انجن کہلاتا ہے، کیونکہ اس کی آگ انجن کے باہر جل رہی ہے. جو بوائلر ہے وہ انجن سے ہٹ کے ہے، انجن کے پسٹنز دوسری جگہ پر ہیں. تو چونکہ اس کا آگ کہیں باہر جل رہی ہے، جہاں بوائلر چل رہا ہے اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اور پسٹن جو اسے موو کر رہے ہیں انجن کو وہ بوائلر سے ہٹ کے ہیں، تو یوں اس کا نام ایکسٹرنل کمبسچن انجن پڑ گیا. لیکن اس کے علاوہ جتنے انجن دریافت ہوئے وہ سب کے سب انٹرنل کمبسچن انجن ہیں، کہ ان کی جو آگ ہے وہ جلتی ہی انجن کے اندر ہی ہے. جو کار ہم روز چلاتے ہیں یہ انٹرنل کمبسچن انجن ہے، کہ اس کے جو پسٹنز ہیں وہ ہوا کو کمپریس کرتے ہوئے اوپر اس جگہ آ جاتے ہیں جہاں مزید وہ کمپریس نہیں ہو سکتی، اور وہی آپٹیمم پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سپارک پیدا ہو جاتا ہے. تو یوں جو کمپریس پیٹرول ہے وہاں اس میں آگ لگتی ہے، اس سے دھماکہ پیدا ہوتا ہے، اور اس دھماکے سے پسٹن نیچے چلا جاتا ہے. یہ باری باری تمام سلنڈرز میں یہ عمل جاری رہتا ہے اور گاڑی موو کرتی رہتی ہے. یہ سب کا سب انسان نے سیکھا، قدرت ہی سے ہے. انسان غلط کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے ایجاد کیا. ایجاد بالکل نہیں کیا، اس نے دریافت کیا ان چیزوں کو. تو رب اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ ہم نے بچپن میں ایک محاورہ پڑھا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. روحانیت میں غلط ہو جاتا ہے. روحانیت اسے نہیں مانتی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. روحانیت یہ کہتی کہ خواہش ایجاد کی ماں ہے. اس میں تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور خواہش ایجاد کی ماں ہے. جن لوگوں نے بھی بزوں میں خود ایجادات کی ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایجادات ان کے مطلب کی تھی ہی نہیں. تو ایک خواہش پیدا ہوئی دل میں، اس پر کام شروع کیا، اور رفتہ رفتہ انسان وہاں تک جا پہنچا جہاں اس نے بڑی بڑی چیزیں لے آیا، اور اس سے پوری نوع انسان فائدہ اٹھاتی ہے. یہ جو ایجاد کی بات میں کر رہا تھا کہ ایجاد نہیں دریافت ہے، اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی اس وقت. سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے الائڈ فورسز کو ناک چنے چبوائے ہوئے تھے، اور الائڈ فورسز اسی چکر میں رہتی تھی کہ کس طرح سے جرمنی کی قوت کو ہم ختم کر دیں تاکہ نقصانات ہمارے کم ہو جائیں اور جرمنی جلدی شکست کھا جائے. انفارچونیٹلی اس انجینئر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے ایک بم ایجاد کیا جس کا نام اس نے ٹال بوائے رکھا. وہ یہ آئیڈیا دے رہا تھا منسٹری آف ڈیفنس کو برطانیہ میں کہ اگر جرمنی کے ہم ڈیمز کو ہٹ کر دیں تو جہاں اس کے ڈیمز تھے ڈاؤن سٹریم میں ان کے جرمنی کے انڈسٹریل شہر تھے، تو وہ ڈیم کا پانی ان شہروں کو بہا کر لے جائے گا، اس جرمنی کی انڈسٹریل بیس ختم ہو جائے گی ساری. تو یوں جرمنی ہتھیار ڈال دے گا. تو ٹال بوائے اس نے اس اینگل سے دریافت کیا کہ اس کو ڈیم کی والز پھاڑنے کے لیے کام. تو تجربات سے اس نے ورک آؤٹ کیا کہ اگر اس بم کو ہم ڈیم کی وال کے بالکل ساتھ 35 فٹ کی ہائٹ سے پھینکیں تو یہ دیوار کی جڑ میں جا کے پھٹ جائے گا اور اس سے وہ ڈیم کی وال اڑ جائے گی.
اور اتنا بڑا کام تو اس نے کر لیا کہ ایسا ایکسپلوسیو لے آیا اس ٹائپ کا بم اس نے ایجاد کر لیا. لیکن پھنس کہاں گیا کہ اڑتے ہوئے جہاز میں 35 فٹ کی ہائٹ کیسے میئر ہوگی، کیونکہ جو اس کا جہاز کا الٹیٹیوڈ میٹر ہے، جس لکھا ہوتا ہے اس میٹر پر ALT ALT، وہ تو ابو سی لیول بتائے گا آپ کو. تو اس الٹی میٹر سے تو میئر نہیں کیا جا سکے گا. اس کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں کہ کرے کیا. اب اتنا بڑا کام کر لیا تھا لیکن اٹکا ہوا تھا اسی بات پر کہ 35 فٹ کی ہائٹ کیسے گنی جائے گی کہ پانی سے ہم 35 فٹ اوپر ہیں. اسی اثنا میں اس کی گاڑی میں کوئی خرابی واقع ہوئی تو وہ ٹیکنیشین کے پاس گیراج میں لے گیا کہ میری گاڑی کو ٹھیک کر دیں. تو اس ٹیکنیشین نے اس سے پوچھا کہ تم نے وہ بم دریافت کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا وار منسٹری نے تو اپروو کر دیا، لیکن جو وار منسٹری نے مجھے ٹاسک دیا وہ یہ ہے کہ جہاز کی 35 فٹ کی ہائٹ میئر کرنے کا طریقہ نکالو، اور وہ ابھی تک میں نہیں کر پا رہا. تو ان پڑھ مکینک تھا کار کا. اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ میں ابھی حل کر دیتا ہوں تمہارا مسئلہ. تو اس نے اسی انجینئر کی گاڑی جو ریپیئر کے لیے گئی تھی اس کو دیوار سے 35 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کیا اور اس کے ہیڈ لائٹس ایڈجسٹ کرنے شروع کیے. تو دونوں سائڈ کی ہیڈ لائٹس جہاں ایک ہو گئیں، اس کا عکس دیوار پر ایک بنا بجائے دو کے. یہ 35 فیٹ ہے. تو ایک لیمپ جہاز کی نوز میں لگا دو اور ایک ٹیل میں، اور ان کی ایڈجسٹمنٹ ایسے کر لو، اسے سائنسی زبان میں زیرو کرنا کہتے ہیں، کہ اسے زیرو اس اینگل سے کر دو کہ ٹھیک 35 فیٹ پر ان دونوں لائٹس کا عکس ایک ہو جائے. تو پائلٹ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ 35 فیٹ پر ہے پانی سے. اب آپ دیکھیے کہ جس آدمی نے اتنی بڑی دریافت کر لی کہ نئی ٹائپ کا ایک ایکسپلوسیو ڈیولپ کیا، اس کے بعد اس کو نئی ٹائپ کے بم میں کی شکل دے دی اور بڑا ایفیکٹو، وہ پھنس وہاں گیا کہ 35 فٹ کی ہائٹ کیسے ورک آؤٹ کرے گا. یہ رب ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ جو کائنات چلا رہا ہے، رب تعالیٰ، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ کائنات جگسا پزل ہے. جیسے بچوں کے لیے جگسا پزل بنتے ہیں، اس کے یہاں ہزاروں چھوٹے اور بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں کو وہ ملا کر بچہ رکھتا جاتا ہے، ایک شکل بن جاتی ہے. تو رب تعالیٰ نے یہ کائنات جگسا پزل کے صورت میں بنائی ہے. اس کا چھوٹے سے چھوٹا کمپوننٹ بڑے سے بڑا کمپوننٹ نہ تو انڈیپینڈنٹلی رہ سکتا ہے، نہ اس کے بغیر کام چل سکتا ہے. انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. تمام پیسز اپنی اپنی جگہ جائیں گے تو وہ شکل بنے گی. ایک پیس بھی اپنی جگہ نہیں ہوگا تو شکل نہیں بن پائے گی. تو رب تعالیٰ اس کائنات کو اتنے ڈیلیکیٹ بیلنس پر چلاتا ہے کہ جس طرح ہم وہ جگسا پزل کو اپنی جگہ پلیس کر کے ایک شکل دے دیتے ہیں. ایک انسان کی خامی دوسرے انسان کی اسٹرینگتھ ہے. جو سرمایہ دار ہے اس کو اللہ نے سرمایہ دے کے ایک اسٹرینگتھ اس کو دے دی ہے، لیکن اس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہوگی. تو وہ ایک آدمی کو ہائر کرنے پر مجبور ہوگا کہ میں میکینیکل انجینئر ہائر کر لوں، میں الیکٹریکل انجینئر ہائر کر لوں، میں اکاؤنٹس کا آدمی ہائر کروں. تو اکاؤنٹس کے آدمی کے پاس اکاؤنٹنسی کی ایکسپرٹیز تو ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے اور نہ اس کے پاس علوم کی دوسرے ڈسپلنز ہیں. انجینئر کے پاس اس ایک پرٹیکولر فیلڈ میں تو اسکل موجود ہے، لیکن باقی فیلڈز کے اندر اسکل نہیں ہے، وہ مجبور ہے دوسروں پر ڈیپینڈنٹ. تو یوں ایک دوسرے کے ڈیپینڈنس پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات چلا رکھی ہے. تو ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا، ایک انسان میں ساری خوبیاں نہیں ہیں، ایک انسان میں سارے ٹیلنٹ نہیں ہیں. ایک کی کمی کو دوسرا انسان پورا کر رہا ہے. یوں یہ کائنات چل رہی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ
انسان کوئی بھی ناکارہ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کا ایک جواز ہے، ایک فائدہ ہے، ہر چیز کی اپنی ایک یوٹیلٹی ہے، کوئی بے فائدہ چیز نہیں ہے رب کی کائنات میں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی کلیم اگر ذرا سا گہرائی میں ہم جائیں گے تو اس کا ہر کلیم درست دکھائی دیتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس میں اتر جایا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ دور مت جائیے، یہ جو پھلوں کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، ان میں سے اکثریت بہت زبردست قسم کی اینٹی سیپٹک کوالٹیز کی مالک ہے۔ شروع میں جب دعا کا سلسلہ شروع ہوا میرا، تو بڑے مزے کا جواب آتا تھا جس سے میں سر سے پاؤں تک ہل جایا کرتا، خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ یہ میں اگر بتا دوں گا بندہ مر جائے گا، اس لیے کہ جو دنیاوی علم ہے وہ تو سپورٹ ہی نہیں کرتا تھا اسے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک اور کام بھی دیکھا کہ جب کوئی بیمار آیا اس کے لیے دعا کی تو دعا کا جواب آیا کہ اگر یہ چیز کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا، ہو جاتے تھے ٹھیک لوگ۔ لیکن یہ کبھی یاد نہیں رہا کہ کس بیماری کے لیے کیا جواب آیا تھا، کیا علاج آیا تھا، وہ بھول گیا اسی وقت۔ اللہ ایسا نظام اس نے قائم کر رکھا ہے کہ بھول جاتا تھا۔ لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ کئی ایک بیماریوں کے جواب میں دعا کا جواب آیا کہ جو مالٹے پر چھلکا ہے اس کا رس سالن پر ڈال کے استعمال کرے، ٹھیک ہو جائے گا، اور بندے ٹھیک ہو گئے۔ چاول بوائل ہم کرتے ہیں، بوائل کرنے کے بعد خواتین جو پانی بہا دیتی ہیں، کئی بیماریوں کے لیے یہ جواب آ گیا کہ اس سے بولو کہ وہ چاولوں کا بوائل چاولوں کا پانی پی لے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو حیرت یہ ہوتی تھی کہ وہ چیزیں جن کو ہم بالکل بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، اس کا علاج کتنی بیماریوں کے لیے رکھا ہے اللہ نے۔ ایک اور جواب بڑا حیران کن دیکھا میں نے، یہ یاد نہیں کون سی بیماری تھی جس کے جواب میں یہ آیا کئی بار کہ موتی کے پھول سونگھ لے 3 بار، ٹھیک ہو جائے گا، فریش پھول۔ 1-2 بار شاید گلاب کے پھول کا آیا کہ یہ سونگھ لے، ٹھیک ہو جائے گا، ہو گیا بندے ٹھیک۔ سب سے زیادہ حیران کن جواب وہ تھا کہ شروع میں کہ کوئی صاحب بلڈ پریشر کے مریض آئے، دعا کی کہ اللہ تیرا یہ بندہ آیا ہے میرے پاس ایک آس لے کے، مہربانی فرما اسے مایوس نہ لوٹا، اس کی بیماری کا علاج کر دے۔ تو جواب آیا کہ اس کو ایک چٹکی نمک کھلا دو۔ اب وہ چٹکی نمک، دنیاوی علم یہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے زہر ہے جس کو اتنا بلڈ پریشر ہے، لیکن وہ نمک سے ٹھیک ہو گیا بندہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی ہے۔ وہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تو وہ تجربہ ہوا دعا کے سیشنز میں مجھے کہ ایسی چیزیں جن کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بیکار ہیں۔ ایک اور بڑا حیرت انگیز علاج جو چند بار آیا کچھ بیماریوں کے لیے، جھولا جو ہم جھولتے ہیں جسے پنجابی میں پینگ کہتے ہیں، یہ جھول لے ٹھیک ہو جائے گا بندہ، وہ ہو گئے ٹھیک۔ اوبیسٹی کا علاج پینگ جھولنا ہے، جھولا، یہ اوبیسٹی کی بیماری جاتی رہتی ہے اس سے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کوئی علاج بنتا ہی نہیں ہے، کسی دنیاوی علم میں وہ فٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے۔
تو ان چیزوں کو جب آدمی دیکھتا ہے تو دعوے کی بات ہو رہی تھی کہ رب کا کوئی دعویٰ جھوٹا نہیں ہے، اس کے سارے دعوے سچ ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم ایک بار آزما لیں، ان چیزوں کو دیکھ لیں. فقیر لوگ برے سے برے آدمی کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، بلکہ الٹا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تو تھوڑے ہارش ہو جاتے ہیں، اسے بھگا دیں گے انہیں. خود میں نے اپنے مرشد صاحب کو بھگاتے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو. لیکن اگر کوئی مجھ جیسا گنہگار چلا گیا، چور ڈاکو بدماش، تو مجھ جیسے آدمی کو فوراً سینے سے لگا لیں گے فقیر. یہ نہیں کہ انہیں بروں سے کوئی زیادہ پیار ہوتا. بات یہ ہے کہ وہ کسی انسان کو برا سمجھتے ہی نہیں. فقیروں کا تو کہنا یہ ہے کہ ہر انسان اچھا ہے، صرف اس نے ایک آدھ کوئی بری عادت اپنا لی ہے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ لوگ برے ہیں. لوگ برے نہیں ہیں، وہ جو عادات انہوں نے پک کر لی ہیں ایک آدھ وہ بری ہیں. تو انگریزی میں اس کا مترادف بعد میں ملا، جو فقیر لوگ ایٹیچیوڈ اختیار کیے ہوئے ہیں. عادت بری ہے، انسان برا نہیں ہے. تو بری عادت سے نفرت کرو، انسان سے نفرت نہ کرو. فقیر لوگ یوں بروں کو گلے سے لگاتے ہیں. وہ خود مجھے اپنے بارے میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے مرشد صاحب اتنا عزیز کیوں رکھتے ہیں. وہ جب یہ قصے دیکھے کہ یہ فقیر لوگ اولیاء کرام برے لوگوں کو سینے سے لگاتے ہیں، تو جو مجھے سینے سے لگایا تو وجہ سمجھ آ گئی کہ شاید دنیا کا بدترین شخص ہوں میں، تو میرے مرشد نے مجھے گلے سے لگائے رکھا. بھرپور پیار دیا کہ شاید میں سیدھا ہو جاؤں. وہ اور بات ہے کہ میں ٹیڑھا اتنا تھا کہ سیدھا نہ ہو سکا کبھی. ہم لوگ ایک عجیب و غریب رویہ رکھتے ہیں. آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ تو بھلے لوگ ہیں. میرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں بلا سوچے سمجھے ایک فتویٰ جاری کر دیتا ہوں کہ فلاں آدمی تو شرابی ہے. فقیر کبھی ایسی بات نہیں کہتا. فقیروں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی، حالات نے مجبور کر دیا، تو وہ صحبت کی وجہ سے ڈرنک کرنے لگا ہے، لیکن ٹھیک ہو جائے گا. انسان اچھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ رویہ ہے. وقت نے ثابت یہ کیا کہ وہ اولیاء کرام کا یہ رویہ اصل میں سنت رب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے کہ رب بروں کو دھتکارتا نہیں کبھی، ان کو بڑا عزیز رکھتا ہے. اگر کبھی یہ دیکھنا ہو کہ رب کس طرح بروں کو عزیز رکھتا ہے، کسی برے آدمی کو آپ نفرت سے دھتکار دیجیے اور دیکھیے کہ پروردگار آپ کو کس طرح سے اور کہاں سزا دیتا ہے. بہت سینسٹیو ہے اپنی مخلوق کے بارے میں. رب قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ اس کے کسی برے بندے کو بھی کوئی برا کہہ دے. اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس کے پیار اور محبت کا اندازہ اس بات سے انسان کر لے کہ جو اسے مانتے نہیں وہ ان کو بھی نوازتا ہے، انہیں بھی پالتا ہے. اس نے شرک سے بڑی شدت سے منع کیا. اس گناہ کو وہ معاف نہیں کرتا، شرک کو. تا وقت ہے کہ انسان توبہ کر کے مسلمان نہ ہو جائے، کلمہ نہ پڑھ لے، اس کی وحدانیت کا قائل نہ ہو جائے، وہ گواہی نہ دے وحدانیت کی. لیکن وہی مشرک جو شرک کر رہا ہے، وہ بت جس کو رب کا وہ شریک ٹھہرا رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے اور منت سماجت اس بت کی کر رہا ہے، بے جان بت کی جو کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. دعا وہ
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائی جانے والی چیز کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہے، لیکن دعا قبول رب کر رہا ہے اور عطا رب کر رہا ہے. یہ ہے اس کا پیار. تو ہم اگر رب تعالی کی ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں تو ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے پیار کرنے لگیں گے. وہ رب جو اتنا مہربان اور اتنا دیالو ہے، وہ تو پیار کرنے کے لائق ہے. اس سے خوفزدہ ہو کے دور بھاگنا نہیں چاہیے. یہ خوف کہ وہ معاذ اللہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ تو لگے میں اسے فوراً جہنم میں پھینکوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ لوگ، مجھ جیسے لوگ جو گناہوں میں پوری طرح ڈوب گئے ہیں، وہ بھی کسی طرح سے ایک بار مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں انہیں معاف کر دوں. وہ اسی انتظار میں رہتا ہے. ایک صاحب نے کیا خوب بات کہی کہ رب تعالی کی عنایات ہم پر بے پناہ ہیں، اور ایک عنایت اتنی بڑی ہے اس کی جو اس نے ہم پر کی کہ جو کام وہ خود کرتا ہے وہ ہمیں بھی سونپ دیا. اپنا کام ہمیں بھی کرنے کی اجازت دے دی کہ لو تم بھی وہی کام کر لو جو کام میں کرتا ہوں. وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، ہم کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو. یہ اتنی بڑی عنایت ہے رب کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کا ایک سب سے بڑا واضح ثبوت ہے کہ رب تعالی نے ہمیں وہی کام کرنے کی اجازت دے دی جو وہ خود کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے ہمیں وہ کام کرنے کی اجازت دی ہے جو کام وہ خود کرتا ہے تو یہ بہت بڑی عنایت ہے اس کی، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ درست کہتا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے، آپ جس طرح بھی اسے کہنا چاہیں. اب 2 منٹ باقی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھ سوال کا جواب میں دیتا جاؤں. کہ کسی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ یہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ کیا پہلے بندہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا رب بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے؟ بندگی کس پر فرض ہے؟ انسان پر. پیدا رب نے اپنی عبادت کے لیے کس کو کیا؟ انسان اور جنات کو. تو جو کام ہمارے ذمے ہے ہم پہلے کریں گے. رب نے تو اپنا کام کر دیا کہ ہماری تخلیق کر دی اشرف المخلوقات کی صورت میں اور دنیا میں بھیج دیا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. اب پہلے ہمیں اس کی بندگی اختیار کرنا ہوگی. ہمیں رب کی طرف قدم بڑھانا ہوگا، پھر وہ بڑھائے گا قدم. ہم ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں گے کہ ہمارا ہاتھ تھام لے اور وہ پھر ہمارا ہاتھ تھامے گا. تو ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لے. ایک کسی صاحب نے 3 سوال دیے ہیں کہ قرآن مجید کے مندرجہ ذیل آیات کیا اس امر کی ترجمانی کرتی ہیں کہ کوئی مسلمان اگر مقدر نہ ہو تو دین کی حدود سے باہر نکل جائے یا اس کا لحاظ کرنے کا مکلف نہیں رہتا؟ پہلا، اللہ کسی متنفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب یہ سوال قطعاً میں اپنی نالائکی کی وجہ سے سمجھ نہیں پایا. سوال یقیناً بہت اونچا ہوگا جو میری ذہنی سطح سے بلند ہو گیا، میں سمجھ نہیں پا رہا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالی نے اگر ہمیں ایک اطلاع دی ہے قرآن پاک میں یہ آیت دے کر
کہ اللہ تعالیٰ کسی ذی نفس پر اس کی قدرت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو یہ پھر کیسے ہوگا کہ کسی ذی نفس کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ اللہ لاد دے، اور وہ جب بوجھ بڑھ جائے تو پھر وہ دین کے حدود سے باہر نکل جائے۔ جب اللہ خود اطلاع دے رہا ہے ہمیں کہ میں کسی ذی نفس کی برداشت سے زیادہ، اس کی قوت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو اس سے بوجھ کیسے ڈالے گا زیادہ؟ انسان دین سے ہی باہر چلا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا بڑا پابند ہے، بڑا سچا ہے، وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اگر اس نے یہ ہمیں اطلاع بھی دی اور وعدہ بھی کیا کہ میں کسی ذی نفس پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ ڈالے گا ہی نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کمائیگی کی وجہ سے اس بوجھ کو یہ سمجھنے لگیں کہ ہماری استطاعت سے باہر ہو گیا ہے، وہ ہمارے سمجھنے کا فرق ہے، رب تعالیٰ نہیں ڈالے گا بوجھ ہمیں۔ دوسری آیت بھی وہی ہے کہ ہم ہر شخص پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ تو یہ تینوں اصل میں وہ آیات انہوں نے کوٹ کی ہیں ایک ہی سلسلے میں۔ میں جلدی سے کوئی غیر ملک سے آئی ہوئی ای میل ہے، اس کا عرض کر دوں کہ کسی صاحب نے پوچھا کہ از دیٹ اوکے ٹو ڈو اے پیپر میرج and get a visa and passport of country is our earning. کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ will our earning be halal, or because the visa we get is by not actual marriage the girl. شاید انگریزی کسی وجہ سے وہ ٹائپ ہونے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ will our earning be halal because the visa we get is not through the factual marriage. اب ایک بڑی سمپل سیدھی سادہ سی بات ہے اسلام میں۔ اسلام کسی بھی صورت اور کسی بھی حالات میں کسی دوسرے انسان کو، مسلمان نہیں انسان کو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب، دین، عقیدے سے ہو، اسے دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ایک بات اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی بیان کر دی، ہر وہ آمدنی جس کی بنیاد دھوکہ ہے، ہر وہ آمدنی جس کی بنیاد جھوٹ ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ شاید میں نے یہیں کسی نشست میں ایک بات عرض کی تھی کہ دوسرے لوگ صرف پابند ہیں ایک ہی قانون کے، لیکن مسلمان پر دو قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دو قوانین کی پابندی کرے پوری طرح، ایک لا آف اللہ جو دین کی صورت میں آیا ہے ہمارے پاس، اور دوسرا لا آف دی لینڈ، جس ملک میں مسلمان بستا ہے اس ملک کے قوانین کی پابندی ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ صرف وہاں جا کے ہم اس سے آزاد کر دیے جاتے ہیں جہاں اس ملک کے قانون اللہ کے قوانین سے ٹکرانے لگے، وہاں ہم آزاد ہیں۔ اگر کسی ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، وہاں ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ لیکن ادروائز ہم پابند ہیں کہ لا آف دی لینڈ کی پابندی کریں۔ ہر وہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے قانون کی پابندی مسلمان پر فرض ہے۔ یہ جو کام ہم کرتے ہیں کہ ہم کسی بچی کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ پیپر میرج کر لیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے، بلکہ کانٹریکٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ تم ہماری بیوی نہیں ہو، ہم صرف یہ ویزا لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔
ہم اس ملک کے قانون کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دہی سے حاصل کی ہوئی آمدنی کبھی جائز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ ویزا بھی جائز نہیں ہے جو ہم نے دھوکے سے لیا ہے، وہ آمدنی بھی جائز نہیں جو ہم نے دھوکے سے کی ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں کسی ملک کا ویزا مل جائے۔ دیکھیے اس کا ایک اور پہلو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روزی کمانے کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم ویزا دھوکے سے ہی لے سکتے ہیں، ویسے وہ نہیں ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے۔ کیا ہمارا رب اس پہ قادر نہیں کہ ہمیں ہر جگہ رزق فراہم کر دے؟ یقیناً ہے۔ کیا یہ اس کا وعدہ نہیں ہے کہ میں ہر ذی روح کو پالتا ہوں؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تم یورپ میں جا کے رہو تو میں تمہیں پالوں گا، اگر تم پاکستان میں رہے تو میں نہیں پالوں گا۔ وہ تو رب العالمین ہے، یہ تو ایک عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، تمام عالموں کا رب ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ تو کہیں بھی ہم جا کے رہیں، وہ ہمارا رب اس کا رب ہے، وہ پالے گا۔ فرق یہ ہے کہ ہم پرندے سے سبق سیکھ لیں، یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ انسان نے خود کچھ نہیں کیا، قدرت ہی سے سیکھ کر آگے چیزیں بڑھائی ہیں۔ تو ہم توکل پرندے سے کیوں نہ سیکھ لیں کہ پرندہ اگلے وقت کی فکر نہیں کرتا، اس کو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ میرا رب جس نے اس وقت کھانے کو دیا وہ کل بھی دے گا۔ تو ہم اگر وہ ایمان لے آئیں اپنے اندر جو پرندے کا ہے کہ جس رب نے آج تک پالا ہے وہ کل بھی پالے گا، تو پھر ہمیں ایسے کام کرنے ہی نہیں ہوں گے۔ مسلمان اگر بن کے ایک مثال قائم کر دیں، میں کسی پروگرام میں ٹی وی کا کوئی پروگرام تھا جو مجھے یاد نہیں کہا کون سے چینل پر تھا، تو وہاں میں نے ایک گزارش کی تھی کہ ہم نے وہ وقت دیکھا ہے آج سے 30-35 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی ذرا زیادہ، کہ انگلینڈ میں نیا نیا وہ قانون بنا تھا کہ ایٹ رینڈم سرچ پولیس کر سکتی ہے کسی کو روک کے، تو وہ لوگ 5% سرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ حال میں نے خود دیکھا ہے، ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب پولیس روکتی ہے کسی کو کہ میں آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ شراب کی مقدار ناپنے کے لیے وہ آپ کا سانس کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو میٹر ہوتا ہے، مجھے اس کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کہ اس میں بلو کیجیے آپ زور سے، تو اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک حد سے آگے شراب پی ہوئی ہے یا حد کے اندر ہے۔ تو وہ زمانہ ہم نے خود دیکھا کہ اگر پولیس آفیسر نے روکا کہ میں آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے پلٹ کے کہا کہ، اور وہ جو ہی وہ میٹر آپ کو دیتا ہے کہ اس میں بلو کریں، تو آپ اسے کہہ دیں کہ ویل آفیسر آئی ایم مسلم، تو وہ 2 قدم پیچھے ہو جائے گا، سوری سر کہہ کے جائیے۔ ہم نے یہ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ کرسچین پولیس آفیسر سوچ ہی نہیں سکتا کہ مسلمان شراب پیتا ہوگا، وہ احترام کرتا ہے مسلمان کا۔ جو ہی آپ نے کہا کہ سوری آفیسر آئی ایم مسلم، تو ایک دم سے وہ آپ کو کہہ کہ پلیز جائیے۔ رفتہ رفتہ ہم نے یہ حال بھی دیکھا ہے کہ آپ پولیس آفیسر سے کہہ دیں کہ میں مسلم، تو وہ کہتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ تو میں تمہیں خاص طور پہ سرچ کروں گا۔ تو مسلمان کا کردار اگر اس طرح کا ہو جائے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ مسلمان ہے، نہ تو یہ جھوٹ بولے گا، نہ یہ دھوکہ دے گا، نہ یہ کوئی غلط بیانی کرے گا، نہ یہ قانون کی کہیں خلاف ورزی کر رہا ہوگا، تو وہ صرف یہ سن کر کہ میں مسلمان ہوں آپ سے کہے کہ آپ جائیے۔ لیکن جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے قانون کو ڈاج دینے لگتے ہیں، تو رفتہ رفتہ ہماری پوزیشن خراب ہو جاتی ہے۔ یہ رزق جو آج آیا ہے کل چھن جائے گا۔
لیکن جو مسلمان امہ کو ڈیمیج ہو جائے گا وہ کبھی ریپیئر نہیں ہوگا. I'm sorry آخر پر یہ تلخ بات ہو گئی، لیکن سچائی یہی ہے. تو اگلی اتوار انشاءاللہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی. السلام علیکم.